بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم جامع الکتب التسعہ کے سلسلے میں سمجھ رہے تھے، اس میں کچھ چیزیں بتانی باقی تھی، اس کو ہم آگے ابھی سمجھ رہے ہیں۔ مختصر طور پر میں پہلے گزشتہ کل کی چیزیں واپس دہرا دوں، چنانچہ یہ بات آپ وضاحت کے ساتھ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ایپ ہے جامع الکتب التسعہ، اس میں کل 9 کتابوں کی احادیث مع اسانید کے درج کر دی گئی ہے۔ اس میں 6 کتابیں جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اسی طرح سنن اربعہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ بہت ہی مشہور اور مایہ ناز 3 کتابیں، اس میں ایک موطا امام مالک اور دوسری کتاب سنن دارمی اور اسی طرح مسند احمد۔ اس کو استعمال کے طریقے کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ اس میں بالکل سر ورق پر 4 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے البحث، اس میں آپ حدیث کے الفاظ لکھ کر حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں، کسی حدیث کا رقم اور نمبر لکھ کر حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں، یا کوئی راوی جو ان 9 کتب میں ہے اس کے نام کو لکھ کر آپ اس میں سے ان کے نام کو اور وہ جو راوی جس روایت میں ہے اس روایت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ کو نظر آ رہا ہے ارض الکتب، تو اس میں یہ 9 کتابیں اگر آپ بالمشافہ اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح نیچے جو ہے التقسیم الموضوعی، اس میں مختلف مضامین اور موضوعات کے متعلق احادیث کو ایک ساتھ ایک موضوع کے ماتحت جمعی روایات کو درج کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو مثلاً عقیدے کے متعلق روایات چاہیے تو وہ عقیدے کے متعلق روایات یہاں انشاءاللہ پائے گا۔ برگب نمبر 4 پر مشکات النبوہ، میں نے بتا دیا تھا خوبصورت ڈیزائن میں کچھ احادیث امیجز کی شکل میں اگر کسی کو چاہیے تو وہ مشکات النبوہ میں جا کے کلک کرے گا اور اس میں جا کے مطلوبہ حدیث وہاں پائے گا۔ بہرکیف ہمارا جو خصوصی تخریج کا جس سے ہمیں تعلق ہے وہ ہے خصوصی طور پر نمبر 1 پر جو درمیان میں ہے البحث، اسی سے ہے۔ چنانچہ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو اس میں اوپر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کلمۃ البحث یا رقم الحدیث، اس پہ آپ اگر کسی حدیث کو لکھیں گے یا رقم الحدیث لکھیں گے تو وہاں فوراً آپ کو حدیث مطلوبہ وہاں پائیں گے۔ چنانچہ اس کے آگے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مثلاً میں نے یہاں رقم الحدیث 400 لکھا ہے، سامنے 9 کی 9 کتابوں میں رقم الحدیث 400 جہاں پر بھی ہوگا مجھے بتا رہا ہے۔ بہرکیف صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، دیکھیے آپ، تو اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے، آج مختصر طور پر پھر بتا دوں کہ یہ اس طرف داہنی طرف رقم الحدیث لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح اس کی بائیں طرف نوع الحدیث، حدیث کون سی ہے، مرفوع ہے یا موقوف ہے یا مقطوع ہے یا اسی طرح حدیث قدسی ہے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث کون سی باب میں ہے، کون سی کتاب میں ہے، وہ پورا وہاں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس پر کلک کریں گے تو لکھا ہوا تھا صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان۔
اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے بخاری شریف کا ایک مخصوص نسخہ ہوتا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے اور یہ جلد نمبر ہے اور یہ اس کا صفحہ نمبر ہے اور یہ رقم حدیث ہے، رقم الحدیث۔ اس کے بعد پھر یہ روایت شروع ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدثنا مسلم۔ اب یہ مسلم سے کون مراد ہے، ان کا تعارف کیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے تو فوراً وہاں آپ کو ان کا تعارف پورا مل جائے گا، جس کی مکمل وضاحت میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دی تھی۔ اس کے بعد ہے ہشام۔ اب ہشام سے کون مراد ہے آپ کو وہاں نظر آئے گا، یحییٰ ابن ابو کثیر، محمد ابن عبد الرحمن عن جابر۔ بہرکیف اس کے بعد کا مرحلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے 5 طرح کے آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے الشرح۔ الشرح میں یہ جو 9 کتابیں ہیں، ان 9 کتابوں کی شرح بھی موجود ہے، لیکن شرح مخصوص شروحات سے ہی آپ کو اس میں دستیاب ہوگی اور ملے گی۔ مثلا بخاری شریف کے لیے فتح الباری آپ کو وہاں نظر آئے گی، اور فتح الباری کی جو بھی شرح اس حدیث کے ماتحت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوگی آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اوپر اس کے متعلق لکھا ہوا ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، اور اس حدیث کے متعلق جو بھی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد مسلم شریف کی اگر کوئی روایت ہے تو اس کے لیے الشرح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب المنہاج علی صحیح مسلم، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اوپر نام لکھا ہوا ہے اور نیچے حدیث کے ماتحت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو مسلم شریف کے لیے شرح النووی سے جو مشہور ہے، جس کو المنہاج نام دیا گیا ہے، اس کی شرح مخرج وہاں انشاءاللہ پائے گا۔ ابو داؤد شریف کے لیے ابو عبد الرحمن العظیمہ بادی کی عون المعبود، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے عون المعبود شرح سنن ابی داؤد۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کے لیے عبد الرحمن مبارک پوری کی تحفۃ الاحوذی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دوں، تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی۔ حدیث کے ماتحت جو بھی مبارک پوری صاحب لکھیں گے، لکھا ہوا ہوگا اس شرح میں، یہاں انشاءاللہ مخرج پائے گا۔ اسی طرح نسائی شریف کے لیے علامہ سندھی حنفی کا حاشیہ، جو حاشیۃ السندھی سے ہی مشہور ہے، اور یہ جو شرح ہے مخرج اگر وہ نسائی شریف کی کوئی شرح دیکھنا چاہے تو یہاں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کے لیے بھی علامہ سندھی حنفی کا حاشیہ، یہ بھی شرح ہے مستقل، تو اس کے اندر یہ بھی درج کر دی گئی ہے شرح، تو ابن ماجہ شریف کے لیے علامہ سندھی کا حاشیہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح موطا امام مالک کے لیے ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی کی المنتقی، یہ بہت مشہور ہے، وہ شرح کے طور پر ذکر کر دی گئی ہے۔ اگر مخرج چاہے کہ المنتقی کو دیکھنا ہے تو موطا امام مالک کی جو روایت ہوگی اس پر اگر وہ کلک کرے گا تو المنتقی کا مطالعہ اس کے لیے آسان رہے گا۔ بہرکیف ان 7 کتابوں کی شروحات مخرج پائے گا۔ بقیہ 2 کتابیں سنن دارمی اور مسند احمد کی شرح کو اس ایپ میں ان کی کوئی کسی شرح کو درج نہیں کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنن دارمی کی روایت نظر آ رہی ہے، اس میں الشرح پر کلک کرتا ہوں تو اس میں کلک کیا تو بتا رہا ہے کہ اس میں اس حدیث کی شرح کی یہاں کوئی معلومات نہیں ہے۔ بہرکیف اسی طرح مسند احمد کی روایات جو ہے اس کی بھی کوئی شرح نہیں ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں الشرح پر میں نے کلک کیا تو یہاں بتا رہا ہے کوئی معلومات یہاں پر نہیں ہے۔ بہرکیف یہ تو ہو گیا الشرح کے متعلق۔
اس کے بعد جو آپشن ہے وہ التخریج کا آپشن ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مطلوبہ حدیث ہوگی اس کی اگر کوئی تخریج کرنا چاہتا ہے، دیگر ان کتب میں سے تلاش کرنا چاہتا ہے جن کتب کو اس ایپ میں شامل کیا گیا ہے، تو وہاں اگر کوئی کلک کرے گا تو مطلوبہ حدیث کو وہاں پائے گا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتی حیث توجہت. یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. میں التخریج پر کلک کرتا ہوں تو اس میں بخاری شریف میں وہ جو روایت کھلی ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ 3 جگہوں پر اور ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ، رقم الحدیث ہے 1099، جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 45. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں باب بھی بتا دیا گیا ہے، ابواب تقصیر الصلاۃ باب ینزل للمکتوبتی. بہرکیف اس میں بھی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کچھ الفاظ میں فرق ہوگا تخریج حدیث میں، لیکن وہ حدیث بخاری شریف میں جس جگہ پر ہوگی وہاں اس ایپ میں بتا دیا جائے گا. اسی طرح سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، اسی طرح سنن ترمذی میں، سنن دارمی میں، اور اسی طرح مسند احمد میں. بہرکیف مسند احمد میں ان جگہوں پر یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے اطراف. اطراف یہ طرفن کی جمع ہے. طرفن یعنی یہ جو مطلوبہ حدیث کھلی ہوئی ہے بخاری شریف میں، تو اس بخاری شریف کے علاوہ بخاری شریف میں ہی یہ روایت تھوڑے سے الفاظ کے بدلنے کے ساتھ کون سی جگہوں پر ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر میں کلک کروں گا تو بخاری شریف میں یہ اتنی جگہوں پر روایت موجود ہے. سب سے پہلے 1000 رقم الحدیث ہے، اس پر میں کلک کرتا ہوں. عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ یومئ ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلتہ. اور کہ یہ اطراف بھی اس میں دکھائیں گے. پھر سے میں ایک مرتبہ واضح کر لوں، اطراف کا مطلب یہ ہے کہ وہی مطلوبہ حدیث جو بخاری شریف میں کھلی ہوئی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت کھلی ہوئی ہے، اگر بخاری شریف میں کچھ الفاظ کے بدلنے کے ساتھ یہ روایت اگر مجھے مطلوب ہو تو میں الاطراف میں جا کے کلک کروں گا تو وہاں بخاری شریف ہی کے اطراف مجھے وہاں میسر ہوں گے. اس کے بعد شواہد کا آپشن ہے. شواہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہی روایت اور یہی متن حدیث، یہی الفاظ حدیث کسی اور صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے اگر مروی ہے تو اس کو اصطلاح حدیث میں شاہد کہتے ہیں. تو اگر کسی مخرج کو اگر یہ حدیث مطلوب ہو کسی اور صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے بطور شاہد کے طور پر، تو وہ اس پر کلک کرے گا شاہد کے اوپر، تو وہاں انشاءاللہ وہ حدیث ملے گی. جیسے کہ وہ بخاری شریف کی روایت کھلی ہوئی تھی جو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے تھی. اس کو میں نمبر 2 پر جو حدیث ہے اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیے ان عبداللہ ابن عامر ان ابیہ، یعنی حضرت عامر رضی اللہ عنہ، عامر ابن ربیعہ ابن کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت یہاں مجھے مل رہی ہے. گویا کہ وہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت تھی اور یہاں پر حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح میں اور بخاری شریف میں دیکھتا ہوں تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت دکھلا رہا ہے. اس میں بھی ہے حیث کان وجہہ یومئ برأسہ وکان ابن عمر یفعلہ. بہرکیف ہم معنی روایت دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے تو اس کو شاہد کہتے ہیں اور وہ یہاں انشاءاللہ مخرج پائے گا. اسی طرح یہ شاہد کے طور پر مسلم شریف میں اتنے جگہوں پر ہے، سنن ابی داؤد میں اتنی جگہوں پر ہے، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، موطا امام مالک میں، سنن دارمی میں اور مسند احمد میں ان جگہوں پر یہ روایت موجود ہے. بہرکیف تخریج
کے آپشن میں ہم اگر کلک کریں گے تو وہاں ہم 3 چیزیں پائیں گے۔ نمبر 1 پر تخریج نفس حدیث کے تخریج، یعنی یہی الفاظ دیگر کتب میں کون سی جگہ پر ہے۔ نمبر 2 پر اطراف، یعنی یہی روایت اس مطلوب حدیث جو کھلی ہوئی ہے جس کتاب کے حوالے سے، کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ اس کے ٹکڑے اسی کتاب میں اگر موجود ہے تو وہاں اطراف میں ملیں گے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ روایت سنن ترمذی کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ہے اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ تو اب اس کی تخریج کی میں نے، تو مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں نے، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی النعلین قال نعم، دیکھ سکتے ہیں آپ مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ اس کے اطراف اگر مجھے تلاش کرنے ہیں سنن ترمذی میں تو میں اس پر کلک کروں گا، لیکن بتا رہا ہے کہ سنن ترمذی میں یہی الفاظ دیگر جگہوں میں نہیں ہیں۔ اس کے شواہد مجھے معلوم کرنے کہ کسی اور صحابی سے روایت مروی ہے کہ نہیں، تو دیکھیے اس میں بتا رہا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے اور مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ پہ میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیے وہاں جو صحابی رسول رضی اللہ عنہ تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، اور یہاں پر بتا رہے ابن ابی اوس کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا حضرت اوس یصلی فیشیر الی وهو فی الصلاۃ فاعطیہ نعلی، کہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے اور میری طرف اشارہ کرتے کہ مجھے بھئی چپل دو، تو میں ان کو چپل دیتا تھا، اور پھر فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی النعلین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں روایت۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت موجود ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، وہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ان کے گھر میں نماز کا وقت ہوا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبد الرحمن آگے بڑھو، تو اس لیے کہ تم مجھ سے بڑے ہو عمر کے اعتبار سے اور زیادہ جانکار بھی ہو، تو کہا کہ نہیں بلکہ آپ ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ یہ پوری روایت ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے چپل نکال دیے اور پھر چپل نکال کر نماز پڑھائی اور سلام پھیرا۔ تو پھر یہ پوری روایت ہے، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الخفین والنعلین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں روایت، ہم معنی روایت، لیکن اوپر جو ہماری مطلوب حدیث تھی ترمذی میں، اس میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ تھے، لیکن یہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ بہرکیف مسند احمد کی آخری روایت میں کلک کر دوں، آخری روایت کو، اس میں عن غلامین ہے۔ اب غلامین سے کون مراد ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے صحابی رسول ہے اور طبقہ اولیٰ سے ان کا تعلق ہے، بس اتنا معلوم ہے، اور ان کا تعارف کیا ہے، یہ صحابی مجہول ہے، کوئی تعارف لکھا ہوا نہیں ہے۔ بہرکیف اب یہ جہالت ان کی مضر ہوگی کہ نہیں، اس کا تعلق مصطلحات حدیث سے ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ بہرکیف ہم نے یہ اتنی باتیں سمجھ لی کہ نمبر 1 پر جو آپشن ہے وہ الشرح کا ہے، کوئی اس کی کوئی شرح مطلوب ہو تو اس پر کلک کریں گے، اور نمبر 2 پر ہے التخریج۔ نمبر 3 پر آپ کو نظر آ رہا ہے ملاحظہ، یعنی اگر کسی آدمی کو کوئی اس حدیث کے متعلق دوران مطالعہ اگر کوئی نوٹس وغیرہ لکھنی ہو تو ملاحظہ پر وہ کلک کر کے اس کو نوٹ کر سکتا ہے، اس کو لکھ سکتا ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے المشارکہ۔ المشارکہ میں مختلف چیزیں ہیں، مثلا اس میں اعراب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث سامنے جو ہے اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں، اگر اس پر سے اعراب مجھے حذف کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ العرض، المشارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر شیئر کرنا ہے، کسی اور کو بھیجنا ہے، تو آپ المشارکہ کے حوالے سے کسی کو واٹس ایپ میں یا اسی طرح ٹیلی گرام میں کسی اور کو آپ بھیج سکتے ہیں، اور اس کے بھیجنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو اگر آپ کو بھیجنا ہے امیج کی شکل میں، تو آپ اگر کسی ایک پر کلک کریں گے تو امیج کی شکل میں یہ روایت پہنچے گی۔ بہرکیف یہ تو شیئر کے متعلق ہے، جس کی ہمیں بہت کم ضرورت پڑتی ہے،
اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس اس کا طریقہ ہے کہ حدیث پر ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر اس پر کلک کرتے ہوئے رکھیں گے تو یہ آپشن بتائے گا کہ آپ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو میں نے یہ دکھایا۔ اب اس پر یہ دکھا رہا ہے کاپی کے آپشن پر اگر آپ سرچ کریں گے تو کلک کریں گے تو یہ روایت کاپی ہو جائے گی، دوسری جگہ جا کر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں۔ بہرکیف اخیر میں جو ہے وہ العرض ہے۔ العرض میں مختلف سیٹنگز ہے، جیسے مثلا اس حدیث پر ابھی اعراب لگے ہوئے ہیں، مجھے اس پر سے اعراب ہٹا دینے ہیں، تو اس میں التشکیل آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں التشکیل۔ تو التشکیل پر میں کلک کروں گا تو وہ اعراب ہٹ جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ روایت سامنے ہے لیکن اس میں اعراب نہیں ہے۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم، پوری روایت ہے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام روایتوں میں ابھی کوئی اعراب لگا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے اعراب لگانے ہیں، العرض پر کلک کر کے جو التشکیل لکھا ہوا ہے اس پر کلک کروں گا تو فوراً اعراب لگ جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں اعراب لگا دیے گئے ہیں۔ اور اس میں بھی مختلف اور سیٹنگز ہے، کوئی اور کلر آپ کو کرنا ہے، اسی طرح اس میں باب کے متعلق ہے، اسی طرح رات کو آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کو آنکھیں درد کر رہی ہے تو قراءۃ لیلیۃ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر کلک کریں گے تو یہ سب چیزیں سیٹنگز کے متعلق ہے۔ بہرکیف ہماری جو چیزیں تھی اکثر میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ بہرکیف اب خصوصی طور پر مجھے دو باتیں بتانی ہیں اس ایپس کے متعلق۔ نمبر 1 پر کہ اس میں بخاری اور مسلم کی روایات کو چھوڑ کر بقیہ 6 کتب میں حدیث کا حکم لگایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ابو داؤد شریف کی روایت پر کلک کرتا ہوں تو اس میں آپ نیچے دیکھیں گے کہ حدیث کا حکم لگا ہوا ہے، حکم الحدیث صحیح۔ یہ جو ہے اس ایپس میں زیادتی ہے۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ حکم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نہیں لگایا ہے، بلکہ اس ایپس میں یہ زیادتی ہے، اور یہ ایپس بنانے والوں نے اور اس کی ڈیزائن کرنے والوں نے اس کا حکم لگایا ہے۔ اب اس میں خاص طور پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں علامہ البانی، ناصر الدین البانی کا حکم اکثر و بیشتر لگا ہوا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ احادیث کے تحقیق کے سلسلے میں ان کے بہت سارے تسامحات ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند نے ان کے تسامحات پر انگلی رکھی ہے اور مستقل اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہے۔ چونکہ آپ تحقیق حدیث میں کسی حدیث کو کبھی صحیح کہتے ہیں تو اسی حدیث کے متعلق دوسری اپنی کتاب میں اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو علامہ البانی رحمہ اللہ حدیث کے حکم میں بہت زیادہ تسامح سے گزرے ہیں، لہذا اس ایپ میں جو حکم لگا ہوا ہے اکثر و بیشتر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہرگیز ہم اس حکم پر اعتماد نہیں کریں گے، ہرگیز اس حکم پر ہم اعتماد نہیں کریں گے، بلکہ فی نفس ہی ہم اس روایت کے روات میں غور و خوض کر کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا راوی کس لیول کا ہے اور اس کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کا کیا کہنا ہے۔ اس میں کوئی شاذ روایت تو نہیں ہے یا علت قادحہ تو اس میں نہیں ہے، غور کر کے ہم پھر اس پر کوئی حکم سوچیں گے، اور اس کے بعد متقدمین نے اس پر جو حکم لگایا ہے، مثلا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اسی طرح علامہ ضیلعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے حکم سے اگر ہمارا حکم برابر سیٹ ہو رہا ہے تو فبیہا، ورنہ پھر ہم متقدمین علماء کرام کے حکم کو ہی مانیں گے اور اپنے حکم کو ہم پس پشت ڈال دیں گے، اور ہمارا حکم علامہ البانی کے حکم سے اگر سیٹ ہو رہا ہے، متقدمین کا حکم بھی اور ہمارا حکم لگا ہوا، تو ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے، اس کے حکم کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے خصوصی طور پر یہ بات عرض کروں
کہ اس میں 6 کتابوں میں ہر جگہ پر آپ کو حکم الحدیث لکھا ہوا ملے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں نسائی شریف کی روایت ہے، حکم الحدیث صحیح الاسناد موقوف فی حکم المرفوع. بھئی صحیح الاسناد اس کی سند صحیح ہے، روایت موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے. یہ حکم لگا ہوا ہے لیکن آپ اس پر اعتماد نہیں کریں گے. آپ مصطلحات حدیث میں غور کر کے، ان روات میں کلام کر کے، متقدمین حضرات کے احکامات پہ عمل کر کے اس کے حکم کو سمجھیں گے اور غور و فکر کریں گے. بذات خود کسی حدیث پر حکم لگانا نہیں ہے. اسی طرح دیکھیے آپ تمام کتب میں بخاری اور مسلم کے علاوہ حکم لگا ہوا ہے اسنادہ صحیح. بہرکیف آپ بخاری اور مسلم میں دیکھیں گے تو حدیث کا حکم لگا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہرکیف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی حکم لگا ہوا نہیں ہے. اسی طرح مسلم کے اندر بھی حکم لگا ہوا نہیں ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بالکل خالی ہے، کوئی حکم لگا ہوا نہیں ہے. یہ پہلی بات تھی کہ اس کے حکم پر ہمیں کلی طور پر اعتماد نہیں کرنا ہے. ثانیاً دوسری بات جو تھی اجرا کے طور پر، وہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایک تو یہ ہے کہ ان احادیث پر ہم کلی اعتماد کریں. کوئی روایت ہمیں اس ایپس میں اور اس اپلیکیشن میں اگر ہم کو مل رہی ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے کاپی کر کے ہم کوئی مضمون لکھ رہے، کوئی موضوع لکھ رہے، یا ہمیں کسی دوست کو، کسی سائل کو حدیث شیئر کرنی ہے، ارسال کرنی ہے، تو یہاں سے مثلا ترمذی کی روایت ایسے کر کے میں کاپی کروں اور اس کو واٹس ایپ میں جا کے بھیج دوں. ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس پر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں. چنانچہ اس کے لیے میں نے تھوڑی سی محنت کر کے ان کتب میں جو حوالہ جات دیے گئے ہیں، ان حوالہ جات کی جو کتب ہے ان کو ترتیب سے اپنے مائی فائلز میں اس کو میں نے اپلوڈ کر لیا ہے. ان کتابوں کو PDF کی شکل میں محفوظ کر لیا ہے ترتیب سے. آپ کو ایک اجرا کے طور پر میں آپ کو بتا دوں. مثلا ایک روایت میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں، ان الماء لا ينجسه شيء. اس کو میں یہاں لکھتا ہوں، ان الماء لا ينجسه شيء. اس کو میں نے لکھ لیا ہے. اب میں اس کو کلک کرتا ہوں. ترمذی شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ترمذی شریف میں یہ باب ہے ان الماء لا ينجس شيء. حدیث یہی الفاظ کی حدیث ترمذی شریف میں نہیں ہے. نسائی شریف میں یہ الفاظ ہے ان الماء لا ينجس شيء. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ان جگہوں پر ہے. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. بہرکیف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ. تو اب یہ حدیث مجھے مطلوب تھی. اب میں نے اس کو سرچ کیا، مجھے مل گئی. اب ایک شکل یہ ہے کہ میں یہاں سے کاپی کر کے کسی کو میں بھیج دوں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی روایت میں پہلے کتاب میں جا کے دیکھوں کہ روایت مجھے اس کتاب میں یہاں جو حوالہ دیا گیا ہے وہاں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. آپ کو ایک اجرا کے طور پر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس پر جلد نمبر لگا ہوا ہے 4 اور صفحہ نمبر لگا ہوا ہے 14 اور رقم الحدیث ہے 2102. اب دیکھنا اس حدیث کو میں مسند احمد کی اسی جلد میں اور اسی صفحہ نمبر پر میں آپ کو تلاش کر کے دکھاتا ہوں. یہ مائی فائلز ہے میری. یہ مائی فائلز ہے. اس میں تمام تر کتابیں بندے نے محنت کر کے ترتیب دی ہے. یہ مسانید کا آپشن ہے، اس میں مسانید موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسانید. اس میں جتنی بھی مسانید ہے اس میں ترتیب سے موجود ہے. اس میں مسند احمد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد مع زیادات. تو مسند احمد میں کلک کروں گا. اوپر سب سے پہلے آپ کو نظر آئے مسند احمد تحقیق شعیب الارناؤت. اس پر میں کلک کروں گا. میں مطلوبہ حدیث کو دیکھ لوں پھر سے.
اب دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ جب میں کھول رہا ہوں تو یہ اس طرح کا آپشن بتا رہا ہے. اگر میں اس میں جا کے حدیث کو کلک کروں گا تو بالکل صاف نظر آئے گا, کوئی حدیث مجھے نہیں دکھائے گا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے بسا اوقات کہ ہمیں ایپس سے مکمل باہر نکلنا پڑے گا. اب اس کے بعد میں کھولوں گا تو پھر وہ حدیث جو تھی وہ دکھائے گی. بہت سی مرتبہ اپلیکیشن دوران میں کھولنے کی وجہ سے اس طرح دکھاتا ہے. میں پھر سے اندر گیا باہر نکل کر تو دیکھیے یہ مطلوبہ حدیث جز نمبر ہے, جلد نمبر ہے 4, صفحہ نمبر ہے 14 اور رقم الحدیث ہے 2102. حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دوں. حدثنا علی بن اسحاق قال حدثنا عبداللہ اخبرنا سفیان عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسلت من الجنابۃ فتوضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ فذکر ذلک له فقال ان الماء لا ينجسه شیء. اب دیکھ سکتے ہیں. اب میں اس کو آپ کے سامنے یہی روایت مسند احمد میں کتاب میں تلاش کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ 10 سیکنڈ کے اندر. اب دیکھنا جلد نمبر 4. اب میں اس پر جا کے صفحہ نمبر 14 لکھوں گا تو یہ مطلوبہ حدیث مجھے وہاں نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 14 میں یہ وہ مطلوبہ حدیث حدثنا علی بن اسحاق حدثنا عبداللہ اخبرنا سفیان عن سماک عن عکرمہ عن ابن عباس ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسلت من الجنابۃ فتوضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ فذکر ذلک له فقال ان الماء لا ينجسه شیء. دیکھیے آپ بالکل 5 سیکنڈ میں وہاں سے یہاں حدیث تلاش میں نے کر لی ہے. تو ہم ایک تو یہ ہے کہ اس اپلیکیشن پر اعتماد کریں اور ایک یہ ہے کہ ہم اس پی ڈی ایف پر اعتماد کریں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارے دوستوں کو یہاں سے اسکرین شاٹ لے اور اس کو بھیج دے تو وہ دیکھے گا ہاں بھئی یہ فلاں کتاب مسند احمد کی یہ روایت مجھے ہمارے دوست نے یا سائل کا سوال ہے تو سائل کو ہم بھیجیں گے. تو پی ڈی ایف پر اعتماد کرنا یہ بہتر رہتا ہے. تو یہ چیزیں تھی بطور اجرا کہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح ایک روایت ابن ماجہ شریف میں ہے کہ بھئی کوئی روایت مجھے تلاش کرنی ہے. مثلا ابن ماجہ شریف میں رقم الحدیث 395 تو میں اس کو تلاش کروں وہاں مطلوبہ حدیث کہ بھئی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ کے الفاظ تقریباً اس میں ہیں. میں اس میں دیکھتا ہوں ترمذی شریف میں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. ابن ماجہ شریف میں غلطی سے میں ترمذی شریف ابن ماجہ شریف میں کھولا میں نے. دیکھ سکتے آپ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اذا قام احدكم من النوم فاراد ان يتوضا فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسل فانه لا يدري اين باتت يده ولا على ما وضعها. اخیر میں نیچے حکم لکھا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ میں اس پر اعتماد کروں اور ایک یہ ہے کہ میں اس کو پی ڈی ایف میں سے کھول دوں. یہ رقم الحدیث ہے, رقم الحدیث 395. اس کو میں جا کے دیکھ لوں ترمذی اس میں سنن ابن ماجہ شریف میں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تمام کتابیں الحدیث اس میں الصحاح ستہ اور سنن ابن ماجہ اس میں سنن ابن ماجہ کے مختلف نسخے میرے پاس موجود ہے. رقم الحدیث ہے 395. انتظار کرے تھوڑا سا. یہ 395. اب دیکھ سکتے ہیں روایت میرے سامنے ہے اسماعیل ابن توبہ والی روایت. یہاں روایت موجود ہے اور اس طرف یہ روایت موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں پڑھتا ہوں راوی کے ساتھ. حدثنا اسماعیل بن توبہ قال حدثنا زیاد بن عبداللہ البکائی عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من النوم. آپ دیکھ سکتے ہیں یہی روایت میں نے بالکل جلد از جلد اس کو کھول دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روایت سامنے ہے.
اسماعیل بن توبہ حدثنا زیاد بن عبد اللہ البکائی عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدكم من النوم فاراد ان يتوضأ فلا يدخل يده في الوضوء حتى يغسلها. بہرکیف یہ اس طرح سے اگر ہم تخریج کریں گے اور پی ڈی ایف وغیرہ میں ہم اس میں مراجعات کریں گے، کتب میں مراجعات کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا علم مضبوط ہوگا اور لوگ ہم پر اعتماد کریں گے. یہ ہمارے اس کورس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. اسی طرح کوئی روایت ہمیں تلاش کرنی ہے جامع الکتب التسعہ میں کہ بھئی کوئی روایت ایسی ہے کہ بھئی مجھے ایسے کسی نے پوچھا کہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے سال آپ تشریف لے گئے تھے حج کے لیے، تو مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ردیف بنایا تھا، پیچھے بٹھایا تھا اونٹنی پر. تو اگر یہ روایت مجھے تلاش کرنی ہے تو اس میں عربیت مضبوط ہونا ضروری ہے. اولاً کتب ستہ پر ایک گہری نظر ہونا ضروری ہے. تو میں یہاں لکھوں مثلاً اردف، یعنی ردیف بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس خالی اردف لکھوں گا انشاءاللہ مجھے مطلوبہ حدیث وہاں ملے گی. میں نے اردف لکھا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ساری روایات اس میں ہیں. اس میں سب سے پہلے میں اردف پر میں نے کلک کیا تو یہ کوئی اور حدیث بتا رہا ہے، ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا. نہیں، مجھے یہ مطلوب نہیں ہے، مجھے یہ مطلوب ہے کہ فضل ابن عباس کو ردیف بنایا. نمبر 2 پر کلک کیا تو اس میں یہ روایت موجود ہے کہ عن ابن عباس ان اسامہ رضی اللہ عنہ کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ الى المزدلفہ ثم اردف الفضل من المزدلفۃ الى منی. دیکھیے آپ، مطلوبہ حدیث مجھے مل گئی ہے. اب تو یہ کہ میں اس پر اعتماد کر کے میں کسی کو یہ روایت بھیج دوں، اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ رقم الحدیث جو سامنے نظر آ رہا ہے، رقم الحدیث 1544 حدثنا عبداللہ ابن محمد، اس پر میں اعتماد کروں تو میں بخاری شریف میں جا کے دیکھتا ہوں کہ روایت اس رقم الحدیث پر موجود ہے کہ نہیں ہے. یہ تمام کتب آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں البخاری، اس میں صحیح البخاری آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. مختلف نسخے بھی میرے پاس موجود ہیں. اس میں رقم الحدیث مجھے تلاش کرنا ہے 1544. یہ قریب ہے، انشاءاللہ اب مل ہی جائے گی روایت. آپ دیکھ سکتے ہیں روایت مجھے مل گئی ہے. یہ روایت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روایت حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا فضیل بن سلیمان. اچھا، یہ روایت یہ روایت نہیں، غلطی سے اس پر کلک ہوگا. یہ روایت 1544 اب دیکھ سکتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ابی عن یونس. اب دیکھ سکتے ہیں الفاظ حدیث. کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ الى المزدلفۃ ثم اردف الفضل من المزدلفۃ الى منی. اب دیکھ سکتے ہیں وہ روایت جو میں نے جامع الکتب التسعہ میں تلاش کی تھی، میرے پاس سامنے بالکل پی ڈی ایف میں موجود ہے. بہرکیف یہ طریقہ ہے اجرا کا اور کتب میں سے روایات کو تلاش کرنے کا. اور اسی طرح ایک اور اجرا میں ایک اور مثال میں آپ کے سامنے واضح کر دوں. مثلاً بھئی کوئی روایت موطا امام مالک میں ہے اور اس کو مجھے تلاش کرنا ہے. یہ بھئی جیسے ایک روایت ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد رمضان میں افطار کرتے تھے. تو 2 تثنیہ کا صیغہ میں لکھوں یفطرانی اور اس کے بعد سرچ کرتا ہوں، کیا دیکھیے کیا لکھا ہوا آتا ہے. یفطرن میں نے لکھا ہے، موطا امام مالک کی روایت نظر آ رہی ہے، لیکن میں درمیان میں سے اس میں آیا اس لیے میں پھر سے جا رہا ہوں اور اس میں کلک کرتا ہوں. انشاءاللہ مطلوبہ حدیث مجھے ملے گی. یفطرانی دیکھیے الحمدللہ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے. ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطر
ثم یفطران بعد الصلاۃ وذلک فی رمضان. اب دیکھ سکتے ہیں. اب اس روایت کو میں موطا امام مالک کی PDF میں یعنی نفس کتاب میں تلاش کروں تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر یہ لکھا ہوا ہے، رقم الحدیث یہ لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں تلاش کرتا ہوں. جلد نمبر 1 یہ الحدیث میں گیا اور یہ میرے پاس موطا امام مالک موجود ہے. اس میں الموطا للامام مالک آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے کلک کیا جلد نمبر 1. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رقم الحدیث وہاں تھا 792. آپ دیکھ سکتے ہیں 792 پر روایت مطلوب موجود ہے. صفحہ نمبر میں نے لکھا، جلد نمبر وہاں سے میں دیکھ کے آیا جلد نمبر 1. آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 379. آپ دیکھ سکتے ہیں حدثنی عن مالک عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. تو اس طرح سے ہمیں مکمل تخریج سیکھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم محض اس اپلیکیشن پر اعتماد کر لیں اور روایت ہم وہاں سے کاپی کر کے کسی کو ارسال کر دیں. اور ایک بات یہ ہے اس میں احتیاط کا پہلو کم رہتا ہے. اور دوسرا طریقہ جو میں نے بتایا کہ روایت کو ہم تلاش کریں وہاں، اور اس کے بعد وہاں جو حوالہ لکھا ہوا ہے اس کو ہم ان کتب میں جا کر فوری طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی کہ میں نے کم از کم 5-6 روایتوں کو آپ کے سامنے مختلف کتب سے تلاش کیا ہے. زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ یا ہم اگر محنت سے کام لیں گے تو جلد از جلد ہم مطلوب حدیث تک پہنچیں گے. اور اگر ابتدائی مرحلہ ہے تو کبھی 1 منٹ 2 منٹ لگ جائے گی. تو آپ حضرات سے بھی میں خصوصی طور پر ادباً یہ گزارش کروں گا کہ جتنی بھی اپلیکیشن ہم استعمال کریں تو ہم اس پر کلی طور پر اعتماد نہ کریں، اور ہم وہاں پر اعتماد ہم PDF پر یا ہماری جو کتابیں ہمارے کتب خانوں میں موجود ہو ان پر ہم اعتماد کریں. اب دیکھ سکتے ہیں میں نے محنت کر کے تمام تر کتابیں جمع کر دی ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ کتابیں بھی آپ کو ارسال کی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو یہ طریقہ، یہ جتنے بھی طریقے ہیں سافٹ ویئرس کے، اسی طرح سے انشاءاللہ تشفی بخش اجرا کے ساتھ بتائے جائیں گے. امید ہے تمام ساتھی اس سے ضرور استفادہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین متین کے لیے خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور حدیث پر محنت کرنے کے ہمیں خوب توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.